اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی ایک مختصر آیت نمبر 138 جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے اور واو جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی فعل سے پہلے نظر نہیں آ رہے، لہٰذا اس آیت کو ایک حصے کے تحت ہی ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ جو ہے ہاذا، یہ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے۔ بیان کا لفظ مرفوع استعمال ہوا ہے اور اردو زبان میں بیان مستعمل ہے۔ بیان کے معنی جو ہے وہ کلام کے، خطبے کے یا وہ گفتگو جو معافی ضمیر کو واضح کر دے ذکر کیے جاتے ہیں۔ لام حرف ہے، حرف جر ہے، جس کے بعد الناس اسم آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے اور الناس کا حمزۃ الوصل آپ کو لکھنے میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ واو حرف ہے، ہدن اسم ہے اور ہدن لفظ جو ہے یہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ ترکیب میں دیکھیں گے ہم کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ واو حرف ہے، اس کے بعد موعظہ آپ کو مرفوع اسم نظر آ رہا ہے اور موعظہ کے معنی نصیحت کے یا واعظ کے ہوتے ہیں۔ لام حرف ہے، جس کے بعد المتقین آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے اور المتقین جو ہے اس کا بھی حمزہ آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ المتقینہ جو ہے المتقونہ کی مجرور فارم ہے اور المتقونہ المتقی کی جمع ہے اور المتقی جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، باب افتعال سے واو کاف یا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے اتقا یتقی اتقاءً ڈرنا کے معنی میں۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جملے کے اعراب کی طرف۔ تو جملہ ہم جو بنا رہے ہیں مستانفہ اور جملہ اسمیہ بن رہا ہے کیونکہ ہاذا سے شروع ہو رہا ہے اور ہاذا جو ایک مبنی اسم معرفہ ہے تو اس کو ہم محلاً مرفوع قرار دے کے مبتدا بنا دیں گے۔ اب چاہیے ہمیں خبر، تو بیانٌ جو ہے وہ خبر ہے، اس لیے آپ کو نکرہ اور مرفوع نظر آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ معرفہ پلس نکرہ عام طور پر جملہ اسمیہ بنتے ہیں۔ تو اب سمپل ہاذا بیانٌ کو لیں تو معرفہ پلس نکرہ جو ہے جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ترجمہ آپ مکمل کر سکتے ہیں کہ ہاذا بیانٌ یہ ایک بیان ہے۔ آگے للناسی جار مجرور متعلق ہو جائے گا بیان کے، لوگوں کے لیے۔ واو عاطفہ ہے، ہدن اس کا عطف ہم ظاہر بات ہے الناس پہ تو کر نہیں سکتے کہ لوگوں اور ہدایت کے لیے بیان ہے، نہیں، تو ہدن کا عطف جو ہے ہم بیان پہ کریں گے، یعنی یہ لوگوں کے لیے بیان اور ہدایت ہے، تو ہدن جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا اور بیانٌ جو ہے معطوف علیہ ہو جائے گا، بلکہ ہدن کو ہم معطوف اول قرار دیں گے۔ واو پھر عاطفہ ہے، موعظۃٌ یہ بھی مرفوع ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم بیان پر عطف کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا معطوف ثانی، اور جو للمتقینہ ہے جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا موعظہ کے، جو پھر معطوف علیہ جو ہے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور جو ہماری ورکنگ مکمل ہو جائے گی، اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے صرف لکھا ہوا ہے جی جملہ لا محل لہا استنافیہ۔ اب رہ گیا شاید کا ترجمہ، تو وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ھذا بیان للناس یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ایک مختصر سی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔